بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج کا دن 6 ستمبر کا دن. تاریخ نے اس 6 ستمبر کو اس طرح سے یاد کیا کہ وہ ملک جو کچھ دن پہلے بنا تھا اور ہندوستان اس کے سات گنا بڑا ملک. ہندوستان یہ سوچ رہا تھا اس وقت کہ یہ پاکستان جس کی دفاع بہت کوئی کمزور ہے اور ہم جائیں گے اور پاکستان کے اوپر قبضہ کریں گے اور ہم 1 گھنٹے کے بعد جا کے لاہور میں کلب میں بیٹھ کے ناشتہ کریں گے. اور اس پاکستان نے ایسا منہ توڑ کے جواب دیا جس کو دنیا نے دیکھا. اور آج تک جو پاکستان کا دفاعی سسٹم ہے وہ دنیا کا بیسٹ سسٹم میں سے ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی کتنی بھی طاقتیں آئی اس ریجن میں وہ پاکستان کو للکار نہیں سکی. آپ نے دیکھا سیریا میں کیا ہوا, آپ نے دیکھا جتنی بھی مڈل ایسٹ کنٹریز میں کیا ہوا, کیونکہ ان کی ڈیفنس مضبوط نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. اس کا ایک ریزن ہے کہ ہماری جو دفاع ہے, ہماری جو افواج ہے وہ دنیا کی نمبر 1 کہلاتی ہے. حالیہ ایک تھنک ٹینک امریکن نے انٹرویو دیتے ہوئے BBC کو کہا, انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے مڈل ایسٹ میں جتنے بھی کنٹریز تھے اس میں فاتح رہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ کہ آپ افغانستان میں ناکام ہوئے. انہوں نے کہا 1 ورڈ, پاکستان. تو پاکستان دنیا کا سپر پاور جو ملک ہے امریکہ اس کے بھی نظروں میں ہے کہ جو پاکستان. تو اس پہ آج ہم تفصیلاً بات کریں گے. ہمارے ساتھ فضل کریم دادا بھائی صاحب ہیں جو ہیں تو بزنس مین لیکن ان کا گہرا تجربہ ہے دفاع کے اوپر, ملٹری کے اوپر. لکھتے بھی رہے ہیں, اس پہ بولتے بھی رہے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بیرسٹر عمران مٹھانی صاحب جو بیرسٹر ہیں اور لیگل ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لا اور ڈیفنس کے معاملات سے بہت زیادہ متعارف ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری آج خوشی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 1965 اور 1971 کے جو غازی ہیں, جو ہیرو ہیں, کیپٹن راؤ قمر علی صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں اور آپ کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. تو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ میموریز شیئر کریں 65 کے وار کے. اس وقت کیا ہوا اور آپ نے آنکھوں سے کیا دیکھا اور آپ نے کیا وہاں پہ ناظرین کو بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ٹائم نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا ہمیں یہاں آنے کا اور اپنا اظہار کرنے کا. ٹھیک, جب صبح کے ٹائم, فجر کے ٹائم ہم لوگوں کو آرڈر ملا کہ آپ لوگ جو ہے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد موو کریں گے. نماز پڑھنے کے بعد ٹینکوں پہ ماؤنٹ ہو گئے اور ہم باقاعدہ بائی روڈ. یہ آپ کہاں تھے اس وقت؟ میں لاہور بارڈر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. لاہور آرے بازار ہمارا اینڈ کا ایریا ہے, وہاں سے ہم لوگ بائی روڈ نکلے ہیں. قصور کراس کیا ہے, BRBL ایک نہر ہے بہت بڑی, اس پہ ہمارے انجینئر نے باقاعدہ پل لگایا اور ٹینکوں کو پار کرایا. اس سے پہلے انفینٹری باقاعدہ انگیج تھی. ٹھیک. فائرنگ ہو رہی تھی, دنیا جو ہے بم بلاسٹ اٹرلی فائر کر رہی تھی. ایئر تھے ہمارے جو آئے تھے, موجود تھے, وہ فائرنگ شروع تھی. اس کے بعد ٹینک ہمارے جب گئے تو بازار کے اندر سے ہمارے ٹینک جب گزر رہے تھے تو ان کی دکانیں کھلی ہوئی تھی اور آدمی نظر نہیں آ رہا تھا ادھر. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے کہا یار انڈیا اتنا بڑا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لاہور میں آ کے ناشتہ کروں گا, بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر قبضہ کروں گا, اور یہ للکارا ہے اس نے ہمیں, دشمن نے. تو یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کہاں چلے گئے یہ لوگ. تو آگے نکل گئے سر ہم. بہت بڑا گاؤں, ایک ڈھولن گاؤں تھا, اس کو کراس کیا. اب یہ کھیم کھن کراس ہو چکا, اس ضلع کھیم کھن کو ہم نے کراس کر لیا. اس کے بعد ڈھولن گاؤں تھا, اس کو کراس کیا. پھر سنکترا گاؤں تھا, اس کے پاس آپ نے آ کے پوزیشن لے لی. ٹینک میرا ہٹ ہو گیا, گنر اور ڈرائیور زخمی ہو گئے اور ہم نے پھر ان کو نکالا باہر. میں جم مار گیا تھا, آپریٹر تھا, جم مارا میں نے اور وہ وہاں سے ان کو نکالا اور پیچھے کیا. تو باقاعدہ ٹینک بھی پھر ہمارا ریکوری کر کے لے گئے ہمارے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جذبہ ایوب خان صاحب نے پہلے ایک قوم کو دیا اور جس طرح سے انہوں نے تقریر کی تو پوری قوم بچہ اس کی ایک مثال یہ تھی کہ کالج کے لڑکے, ینگ لڑکے, بالکل 16 سال 15-16 سال کے جو تھے اور جو 20 سال کے سمجھیں, وہ اونٹوں کی نکیل جو ہے لے کے چل رہے تھے
उन पे जरीकेन जो डीजल के थे वो लदे हुए थे। सर ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कहा यार ये ऐसे जा रहे हैं जिस तरीके से कोई बहुत बड़ा फतह कर लिया है, कोई बहुत बड़ा कब्जा हो गया है। आप कसूर वाले इस तरीके से, फिर जब कसूर को पता चला कि खेमकरन पे कब्जा हो गया पाकिस्तान फौज का, तो पूरा कसूर सब निकल आया बाहर। ऐसे दौड़े हैं। जब हम वापसी में जब सीज फायर हो गया, सीज फायर होने के बाद हम 10-12 दिन रहे, उसके बाद हम जब वापस आए तो सिर्फ हथेली की तरह वो जो है ज़मीन थी, ईंटें तक मिलकर बिल्कुल मिले में, सब कुछ ऐसा कर दिया कि दोबारा उसको 50 साल लगेंगे खेमकरन के बनने में। झंडे लहरा दिए, ये वो पाकिस्तान जिंदाबाद है, ये वो। उसके दौरान ही इसमें जब हम टैंक खड़े किए तो पानी के लिए जरीकेन सर हमने पकड़े, एक गनर था और एक मैं था, जाके गए ऊपर बिल्डिंग के अंदर, तो रोटी तवे पे थी सर, उनकी तवे पे रोटी थी और छोड़ के भागे हैं वो। आप देखें कि तवे पे रोटी का मकसद ये है कि वो बनाएगा, नाश्ता करेंगे, फिर वो कहीं ड्यूटी पे जाएगा, ये वो। तो उनको पता ही नहीं, होश ही नहीं उड़ गए कि फौज आ गई। ये था उनके जहन के अंदर कि इंडिया जो ख़त्म हो गया। ऐसा आपको किसी भी लम्हे ये फिक्र नहीं हुई कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है, हम छोटा मुल्क है? नहीं सर, वो जज्बा जो था ना, वो ईमानी जज्बा जो था, वो जो हम कलमा पढ़ते हैं, आप यकीन करें कि उसके अंदर पावर इतनी है। आप अभी भी देखना हम क्या थे और उस टाइम क्या मुकाबला किया और कैसे दुश्मन को चने चबाए। अब देखें आप, खुदा का लाख शुक्र है, आपके कहने के मुताबिक दुनिया की जदीद तरीन फौज है ये। लोग ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के लोग कितने रहे, देखें आप, आगे ट्रेनिंग करते हैं, लड़कियाँ कर रही हैं, दूसरे कर रहे हैं। तो ये मेन वजह यही है कि हमारी ट्रेनिंग फौज, पाकिस्तान फौज जो है मजबूत फौज है और इसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वरना सर ऐसे खा जाएंगे, हम चबा जाएं। पाकिस्तान जो किला बनाया है ना, ये इस्लाम का किला है सर, ये इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। किस तरह से उस वक्त जो आपके साथ बाकी फौजी जो हजरात काम कर रहे थे, उनका मोराल क्या था? उनको यही मोराल मैं बता रहा हूँ ना, कि हर आदमी जो है ये कह रहा था कि बस अब इंडिया जो है, हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे, इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। अगर सीज फायर ना होता सर, हम बहुत आगे निकल जाते, बहुत आगे निकल। उन्होंने पानी तक छोड़ दिया फसलों में कि टैंक आगे ना आए, बॉगी एरिया कर दिया उन्होंने कि टैंक जो है नीचे वजन की वजह से अंदर फंस जाएंगे। मगर अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। आप यकीन करें, अल्लाह के फरिश्ते जो है ये हमारे साथ थे। वो मालिक जो है, वो हम नज़र तो नहीं आ रहे थे, मगर महसूस ऐसे हो रहा था कि हमारे साथ कोई फौज लगी हुई है जो हमारी मदद कर रही है। ईमान इतना मजबूत ईमान था ज़बरदस्त लोगों के साथ। सर दादा भाई साहब, आपकी भी बहुत गहरी नज़र है, आप इस पे लिखते भी रहे हैं, आपकी फैमिली भी बैकग्राउंड भी जो है वो हमारे फोर्सेस से है। किस तरह से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो 65 में हुआ, क्या आप एक तज्ज़िया निगार के हिसाब से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस वक्त इतना बड़ा पाकिस्तान रिस्पांस देगा? सबसे पहले थेबो साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस मुक़द्दस दिन पे मुझे बोलने का मौका दिया। आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देता चलूँ कि पाकिस्तान कलमे पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये एक ऐसा जज्बा था और ये एक ऐसा जज्बा है जो कि हर जो पाकिस्तान पे बुरी नज़र रखेगा उसको ये तहस नहस कर देता है। और 65 में भी यही हुआ। आपको याद है जब ये मुल्क बना था तो इसको एक अनवाइबल एक कंट्री कह दिया था, ये तो 6 महीने नहीं चलेगा। और हमने उस वक़्त, हमारे पास कांटों से हम पिन बोर्ड्स लगाते थे और आज हम एटमी पावर हैं। 65 में भी यही हुआ, दुश्मन ने बहुत गलत सोच रखी और ये समझा हम वॉक ओवर करेंगे, और यहाँ तक बोला कि वील हैव टी इन जिम खाना। इनको चाय पीने का बहुत शौक़ है और हमने इनको अभी 2019 में भी चाय पिलाई और अच्छी चाय पिलाई। और इनके उस वक़्त भी अज़ाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, इनके आज भी अज़ाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। बट इस मुल्क में जब तक ऐसी माएँ मौजूद हैं जो ऐसे सपूत पैदा करती हैं, जो इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना देने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते, तो इस मुल्क को तो कोई नहीं हरा सकता। और यही उनकी सोच थी कि हम वॉक ओवर कर जाएंगे, 3 टाइम्स लेस आर्मी है हमारी, कोई रेजिस्टिविटी नहीं होगी। बट जब उनने देखा कि यहाँ पे आर्मी का भी जज्बा और इसके साथ पूरी कौम खड़ी थी। थे वो साहब 65 की वॉर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमारी फ़ौज का जो जज्बा और मोरल हाई था, पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन के उसके पीछे खड़ी थी। जैसे सर ने बताया, कप्तान साहब ने बताया कि वो जहाँ जहाँ से जा रहे थे वहाँ पर लोग उनको चीज़ें फेंक रहे
تھے, ویلکم کر رہے تھے, اور ایندھن بھی لے کر جا رہے ہیں ٹینکوں کے لیے چیزیں, تو یہ پوری قوم ان کے پیچھے تھی, اور ہم نے وہ ضرب انہیں لگائی ہے کہ یہ پوری عمر تا قیامت یہ یاد رکھیں گے کہ کس فوج سے اور کس ملک سے ان کا پالا پڑا, اور آج بھی کوئی بری نظر رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا. یہ ہمارے افواج پاکستان کو, ہماری اس قوم کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے, اور ہم سب ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑیں. اگر ہمارے پہ کوئی بری نظر ڈالے گا, ہم اس کلمے کے تحت اس کو نیست و نابود کر دیں گے انشاءاللہ. کیا سمجھتے ہیں کہ جب نریندر مودی خاص طور پہ پاور میں آئے تو ان کا ایک سلوگن تھا کہ وہ اینٹی پاکستان سلوگن لے کے ووٹ لیتے تھے, اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہم یہ کریں گے پاکستان, لیکن ان کی کوئی ہمت نہیں ہوئی, اور ایک مرتبہ بھی انہوں نے اٹیمپٹ کیا تو ان کو ہم نے چائے پلا کے بندے کو واپس کیا, پھر ایک مرتبہ انہوں نے کوا مارا, پھر ہم نے ان کے گھر میں گھس کے مارا. تو پاکستان کی فوج کی ہماری اکانومی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, پھر ان کی اکانومی بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ جو ہمارا جذبہ ہے اور ہماری جو فائٹنگ اسپرٹ ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیں صاحب, اس کے پیچھے ریزن تو ہمارا جو عقیدہ ہے, ہمارا جو کلمہ ہے, جس پہ یہ ملک بنا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور یہ ایسا ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں, جیسے ان نے بتایا کہ ایسے اللہ پاک کی طرف سے مدد آ رہی ہوتی ہے کہ ہم ہر مشکل سے مشکل لمحے کو عبور کرتے, پار کرتے ہوئے آگے چل رہے ہوتے ہیں. اب وہ چائے والا ہے, میں اس کا کیا بولوں, وہ چائے بنانے والے کو آپ نے بنا دیا, اس کا ایک ہندوتوا کی ایک پالیسی ہے, اور اس کا چائے بنانے کا شوق تھا کہ وہ شاید ہمیں پلائے گا, ہم نے الٹا ان کی مہمان نوازی کر دی. تو اس آدمی کا کیا کہنا, جس آدمی کی جس کو ورلڈ نے ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا, تو جو ہے کہ کہتے ہیں اس آدمی کا تو ہمیشہ سے برے عزائم تھے, اور انڈیا کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا کہ پاکستان پہ بری کوئی نظر رکھنے کی کوشش ضرور کرتا ہے پراکسی وار کے تھرو, لیکن ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے. رائٹ. پیرسٹر صاحب, آپ تاریخ کے ورقوں سے آپ کیا سمجھائیں گے, ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ تاریخ کے پیجوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ 65 کی جو وار ہوئی, جس طرح سے ہندوستان نے کہا کہ ہم جا کے جم خانہ میں چائے پئیں گے, اور اسٹرانگ ریسپانس ملا, اور جبکہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی اس وقت نہ ہونے کے باوجود بھی ایک جذبہ تھا, تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سر ہم جو 65 کے شہید ہیں ان کو خراج تقسیم پیش کرتے ہیں, اور ان کے لیے دعا گوں گے. سر یہ جو ساری بات ہے, وہ ساری قوت جو آئی ہے نا ہماری افواج کے اندر اور پاکستان کے قوم کے اندر, وہ ہے ہمارا ایمان. بیک ان ہسٹری آپ دیکھیں, جنگ بدر دیکھ لیں, جنگ احد دیکھ لیں, تھوڑے سے مسلمان تھے اور ہزاروں کافر تھے, وہ ان پہ حاوی ہو گئے. وجہ کیا تھی کہ ہمارا ایمان پکا تھا. ہماری فوج ان دنوں میں نمبر میں بھی کم تھی انڈیا سے, اور ان کے مقابلے میں لیس اکوپ تھی, لیس ٹرینڈ تھی, لیکن وجہ کیا ہے جو ہماری فوج ان کے اوپر بھاری آ گئی؟ ایمان. ہماری فوج کے اندر ایمان ہے, اور یہ ایمان انہوں نے مس کے جو ہمارا بچہ فوجی بننے جاتا ہے, ان کی مائیں ان کو یہی سبق دیتی ہیں, بیٹا سر کٹوانا ہے لیکن پیٹھ نہیں دکھانی. ہم نے کافی ویڈیوز دیکھے ہیں, وہ جوان ہمارے ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہوتی ہیں, گولیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنی کوشش کرتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں آخری دم تک. مس کے ان کا جو آخری خون کا قطرہ ہوتا ہے تب تک وہ لڑتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایمان کی ہیں سر. آپ شروع سے دیکھیں 1947 سے لے کے یہ کشمیر کی وجہ سے, بیسک ریزن کیا ہے یہ ہمارے جنگ کا, یہ کشمیر کی وجہ سے ہے. 47 to 48 میں ہماری جنگ ہوئی, وہ اس کی وجہ بھی کشمیر تھی. 65 کی وجہ بھی کشمیر تھی, کارگل کا بھی ایشو. اب تو پاکستان ماشاءاللہ ہماری فوج میں اس کے ویل اکوپڈ ہے, ویل ٹرینڈ ہے, دنیا ان سے کنسلٹنسی لیتی ہے. جنرل راحیل کا آپ مثال لے لیں کہ باہر جا کے وہ دے رہا ہے. تو یہ پہلی تو ایک بات ایمان. دوسرا ہماری فوج میں ایک جو سب سے بڑی اچھی بات ہے ڈسپلن. ان کے اندر ڈسپلن ہے, یونٹی ہے. یہ سارے جو میکینزمس ہیں یہ آپ کے ایمان کو تازہ رکھتے ہیں, آپ کے ایمان کی. اور ان کا جو نعرہ ہے نا, سب سے بڑی بات, آپ ابھی نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر, نعرے تکبیر اللہ اکبر, تو ایک جنون آ جاتا ہے. وہ بندے کو پین تکلیف کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گہن ہے. اور یہ جو دشمن تنازع ہیں جیسے کہ انڈیا اور دوسرے ملک جو پاکستان کو برداشت نہیں کرتے, ان کے لیے بڑا اس کے سر پہ, ان کے منہ پہ یہ بڑا جوتا ہے کہ وہ آئندہ سے بھی آگے بھی پاکستان کے اوپر کبھی میلی نظر نہیں رکھ سکیں گے.
اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیفینس سسٹم ہے کتنا مضبوط ہے؟ اور اگر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں جہاں پہ امریکہ آتا ہے تو وہ سارا کچھ تیس نیس کر کے چلا جاتا ہے، لیکن ہمارا کتنا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ مضبوط؟ سر ہمارا ڈیفینس سسٹم انتہائی مضبوط ہے، اٹس انبریکیبل، ان لائک اربن کنٹریز یا جہاں پہ یہ عراق میں آئے اس طرح یہ کبھی پاکستان سے نہیں کر سکتے۔ سب سے ہماری بڑی کامیابی ہے ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے، ٹھیک ہے، ہم ایٹامک انرجی والے ہیں تو ہم سے وہ کچھ کبھی لڑ ہی نہیں سکتے ہیں۔ دوسری بات ہمارے پاس ویل ٹرینڈ ویل اکوپڈ آرمی ہے، اور ان کی جو آپ انجینئرنگ دیکھیں ابھی تو ہم نے اپنے جہاز بھی بنانا شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ انڈیا یا کوئی اور ملک ہمیں کوئی یہ چکما دے دے۔ آپ دیکھیں شروع میں یہی امریکہ تھا ہمیں آنکھیں دکھاتا تھا، اب ریکویسٹیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہی یورپ تھا، یہی نیٹو کنٹریز تھے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر آگ کیوں جلی ہوئی ہے؟ وہ ہمیشہ چاہتے تھے پاکستان کو ایلینیٹ کریں، آئسولیٹ کر دیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے۔ افغان کی وجہ سے یہ ساری دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے، یو این کے جو ہیں پریزیڈنٹ وہ ہمیں کال کر رہے ہیں، برٹش اپنا سیکریٹری ہمارے پاس آ رہا ہے، کینیڈین جو ہیں وہ ہمیں فونے کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہمارا امیج بڑھ رہا ہے اور ہماری پالیسیز کیا ہے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور یہ سب سے بڑی ہماری جو ہے اس کے اندر ہماری فوج کے اندر اور دوسری جو ونگس ہیں عائشہ، یہ آپ دیکھیں ہمارا جنرل ادھر گیا ہے، یہ کیا میسج جاتا ہے دنیا کا کہ ہم اسٹل کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو پاکستان جو آرمی ہے نا سر وہ گیم چینجر ہے۔ برسر صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، اس وقت ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ہیں جو ایکسپرٹ ہیں ڈیفینس معاملات پہ۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آج آپ نے 6 سپٹمبر پہ ہمیں ٹائم دیا۔ 6 سپٹمبر کے بارے میں آج جو ڈیفینس ڈے ہے پاکستان کا، ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا پسند کریں گے؟ کہ میرے خیال میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے 6 ستمبر کو پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کی سول آبادی نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کو کی دفاع میں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ کس طریقے سے 6 ستمبر کو انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور انٹرنیشنل جو بارڈر تھا اس کو کراس کیا پنجاب میں، اور اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے اس کو کٹ آف کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ان کی مطلب یہ کہ جارحانہ کارروائی تھی، لیکن پاکستان نے جس عزم کے ساتھ پاکستان کی افواج نے ان کی جو ٹریننگ تھی، ان کا جو مورال تھا، ان کی جو حب الوطنی تھی اور جو سیکریفائس کے جذبہ تھا، قربانی کا جذبہ تھا، وہ تمام چیزیں ایسی تھیں جن کی بنیاد کی وجہ سے اور عوام کی حمایت کی وجہ سے پاکستان نے اپنا دفاع بڑی غیر معمولی طریقے سے کیا اور پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط رکھا، بچایا، اور یہ عزائم تھے وہ ناکام بنا۔ رائٹ جنرل صاحب، کسی بھی ملک کا جو دفاعی لائن ہے وہ کتنی امپورٹنس ہوتی ہے یا اکنامک امپورٹنس ہوتی ہے؟ اس وقت ہم اگر دیکھیں تو ہماری اکنامک اتنی اسٹرینتھن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور ہم ایبسلیوٹلی ناٹ بھی بولتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو وہ اکانومیکلی تو رچ ہیں، لیکن یہ کانٹ ڈیئر ٹو آسک اینی ون ایبسلیوٹلی ناٹ۔ سر یہ میرا سوال آپ سے۔ اس کی وجہ ہے نا بھائی، اس کی وجہ یہ جب آپ کی بیک سٹرونگ ہوگی، جب آپ کی گھر مضبوط ہوگا۔ دیکھیں اکنامی از اے وائٹل پارٹ ان اینی کنٹریز فارن پالیسی، کہ جب آپ ڈپینڈنٹ کسی پہ ہوں گے تو پھر آپ کو کچھ ٹرمز اور شرائط ماننے پڑیں گے۔ بٹ پاکستان از بلیسڈ ود سچ این آرمی کہ جس نے ایک اگر ہماری سائڈ ویک ہے تو دوسری سائڈ اتنی مضبوط رکھی ہے کہ نو بڈی ٹینڈز ٹو ڈکٹیٹ اس، کرنے کی کوشش ہوتی ہے بہت ساری باتوں میں، لیکن پھر بھی اینڈ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے فیور میں ہی ٹرن آؤٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس پورے ریجن میں آپ نے ڈیفنس کے حوالے سے ایک سوال پوچھا تھا بھائی سے، میں بتاؤں پاکستان جو ہے ایز اے پیس لونگ کنٹری، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم نے کبھی بھی کسی کے ملک میں جا کر انویژن یا کبھی ایسا سوچا نہیں۔ ہم پہ جب آئے لوگ تو ہم نے اپنا ڈیفنس کا حق رکھا، وہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ ہمارا جو نیچرل اس علاقے کے اینمی دیکھیں جو ایک نوٹڈ ہے وہ ہندوستان ہے،
جو کہتا ہے، خود اسٹیٹڈ یہ پالیسی، تو ہم نے اس کے اگینسٹ جو اپنا ڈیفنس بنایا ہے اور ویزا بھی اس خطے کے وہ امپینیٹریبل ہے، اس میں کوئی بھی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ڈیفنس مضبوط ہونے کی وجہ سے میں ہمارے ساتھ جنرل صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں، جنرل صاحب سے رابطہ. جنرل صاحب میں نے آپ سے سر سوال رکھا تھا کہ کسی بھی ملک کی جو دفاعی لائن ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے. ہم نے ابھی دیکھا کہ ہماری اکنامک کنڈیشن چاہے اتنی کامیاب نہیں بھی ہیں، اتنی اسٹرانگ نہیں بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور ہم نے اپنی مرضی کہی. لیکن مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں وہ دے کانٹ ڈیئر ٹو آسک ایبسلیوٹلی ناٹ. تو یہ دفاع کتنی امپورٹنس رکھتا ہے ملک کے لیے سر؟ دیکھیے دفاع تو بہت اہم ہے. بغیر دفاع کے آپ آزادی نہیں، اپنے آپ کو آزاد ملک ہی نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کا دفاع آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے، اور خاص طور سے ایسے ممالک کے لیے جن کے بہت سے انڈیا اتنا زیادہ دشمن ہے. اور آپ نے دیکھا یہ جو 6 ستمبر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کا سارا مقصد یہی ہے سب کو یہ بتانا کہ انڈیا کے کیا عزائم تھے. یہ چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے، لیکن چونکہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام جو تھے وہ کسی صورت میں اس چیز کو قابل قبول نہیں سمجھتے تھے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اور کس بہادرانہ طریقے سے دلیرانہ طریقے سے انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا. رائٹ. ہم نے دیکھا سر نریندر مودی نے جو الیکشن کمپین چلائی اس میں اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس تھے، جس کے تحت ان کو ووٹ بھی ملا. تو یہ ہمیں دیکھا گیا کہ ہندوستان کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تو بہت برا سلوک کیا، لیکن پاکستان کی طرف وہ میلی آنکھ کر کے دیکھ بھی نہیں سکا. اس کا کیا ریزن؟ اس کی یہی وجہ ہے نا کہ پاکستان کی جو افواج ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، وہ بالکل کسی صورت میں انڈیا کی جو بالادستی ہے وہ قبول کرنے تیار نہیں ہے. اور اگر انڈیا کوئی جارحانہ کارروائی کرے گا تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا. اور پاکستان نے دیکھیے نیوکلیئر بھی جو صلاحیت حاصل کی ہے وہ بھی بڑی قربانیاں دے کے کی ہیں، اس لیے کہ اتنا آسان نہیں تھا نیوکلیئر ٹیکنالوجی لانا یا نیوکلیئر اسلحہ بنانا، چونکہ ساری دنیا جو تھی خاص طور سے مغربی دنیا پاکستان کے آپ نے دیکھا ہے ایک رویہ رکھتی ہے اور دوسرا انڈیا کی طرف سے دوسرا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اور اپنے عزم سے پاکستان نے اپنے دفاع کو ہر لحاظ سے، چاہے وہ کنونشنل ہو، روایتی ہو یا نیوکلیئر ہو، اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے دفاع. رائٹ. اگر ہم سر حالیہ جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں سب سے پہلے تو امریکہ نے، نیٹو نے وہاں سے وڈرا کیا. وڈرا کرنے کے بعد طالبان کے ساتھ انہوں نے قطر میں بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا، ان کو حکومت دی. اس کے بعد پاکستان نے یہ رول پلے کیا ہے کہ فیسلٹیٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ریجن میں اسٹیبلٹی آئے. لیکن ہندوستان میں اس پہ بہت بڑا نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو آپ ہندوستان کا اس وقت کیا ایم ہے؟ ہندوستان اس وقت کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے ہندوستان کو جیسے آپ نے کہا ناکامی تو ہوئی ہے افغانستان میں، اس لیے کہ انہوں نے غلط پالیسیز اختیار کی. پالیسیز تو ایسے اختیار کرنی چاہیے تھی جو افغانستان کے لوگوں کو، عوام کو، حکومت کو کی مدد کرتا اور وہاں کے حالات کو بہتر کرتا. انہوں نے حالات کو پیچیدہ اور خراب کرنے کی کوشش کی، ایک گروپ کو دوسرے گروپ سے لڑانے کی کوشش کی. تو اس لیے ان کو نقصان پہنچا. پاکستان نے یہ کوشش کی کہ افغانستان کو مستحکم کیا جائے، اس کی اقتصادی معاشی حالت کو بہتر کیا جائے، اس کی سیاسی جو تکالیف ہیں اس کو دور کیا جائے یا اختلافات ہیں ان میں ایک لحاظ سے ایک پازیٹیو انفلوئنس رہا ہے پاکستان. اور ابھی بھی پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان جتنا مستحکم اور سنبھلے گا اور اس کی حالات ٹھیک ہوں گے وہ نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے مفید ہوں گے.
آپ سے اگر میں یہ سوال رکھوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغان لیڈرشپ ہے، جو خاص طور پہ یہ جنگجو ہے، یہ لڑاکو بہت زبردست ہیں جنہوں نے امریکہ جیسے سپر پاور کو بھی شکست دے دی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو گورننس کا بھی پتہ ہے، یہ گورنمنٹ بھی چلا لیں گے کل؟ دیکھیے یہ کچھ حد تک تو ان کو مشکلات ہوں گی، اور ظاہر ہے اس لیے کہ ان کو اتنا تجربہ تو نہیں ہے حکومت کا، لیکن پھر بھی ان کے جو اس وقت لیڈرز ہیں وہ رہ چکے ہیں حکومت میں، پچھلی حکومت میں جو 20 سال پہلے تھی طالبان کی، انہوں نے پھر دنیا سے انٹریکٹ بھی کیا ہے ان 20 سالوں میں، اب دنیا پھرے بھی ہیں، انہوں نے حالات دیکھے ہیں کہ دنیا کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے طالبان کی حکومت نسبتاً پچھلی 20 سال کی جو حکومت تھی اس سے بہت بہتر ہوگی، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بھی ان میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے، اور بڑی حد تک انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، کم سے کم ان لوگوں نے جو شہروں میں رہ رہے تھے، تو ہر لحاظ سے افغانستان تو تبدیل ہوا ہے، تو اسی طریقے سے ان کے جو قیادت ہے طالبان کی وہ بھی تبدیل ہوئے ہیں، تو امید تو یہی ہے کہ حالات جو ہیں افغانستان میں بہتر ہوں گے، اور اگر انہوں نے پرانی پالیسیز چلائیں تو ظاہر ہے پھر ان کو بھی نقصان ہوگا، افغانستان کو بھی اور پھر پاکستان کو بھی۔ سر اس پورے ڈیولپمنٹس میں چائنا کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے چائنا کی تو یہ کوشش ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں افغانستان میں، چونکہ اس کے مضر اثرات چین پر بھی پڑتے ہیں، اور زنجیانگ پروونس جو ہے وہ اس کا الحاق ہے افغانستان کے ساتھ، اور تو یہ چیزیں تمام ایسی ہیں جس کی وجہ سے چین مدد کرنا چاہتا ہے افغانستان کی، اور ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت افغانستان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کی اقتصادی اور معاشی حمایت سے افغانستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، جب آپ ایز اے سولجر جنگ کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی فیملی کا ریسپانس کیا تھا، اور جب آپ واپس آئے تو آپ کے پاکستانیوں کا آپ کے ساتھ ریسپانس کیا تھا؟ جب میں یہاں سے جا رہا تھا کراچی سے، جی سر، کراچی سے میں جب جانے لگا آپ کو بتایا گیا کہ جی آپ آئے؟ نہیں، میں اپنے آپ کو 17 سال 18 سال کی عمر تھی میری سر، جب میں جانے لگا تو کہنے لگے یہ بھاگ کے واپس آ جائے گا، 8-10 لڑکے گئے بھرتی ہونے کے لیے، انہوں نے کہا یہ ٹریننگ جب ہوگی، پاکستانی فوج کی ٹریننگ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اس کو جو ہے بڑے بڑے بال، سر مشین پھیرنا، پھر گنجا کر دینا، پھر یہ دوڑانا، پھر رات کو دن میں، مطلب ہے کوئی وہ ٹائم نہیں ہے ان کا کہ 4 بجے اٹھ رہے ہیں 5 بجے اٹھ رہے ہیں، مطلب یہ لگاتار شروع ہے، یہ بھاگ کے آ جائیں گے۔ جی سر، کچھ لڑکے کچھ واپس آ گئے، میں نے کہا میں نے نہیں جانا، میں مر جاؤں گا نہیں جاؤں گا۔ آخر کار میں نے ٹریننگ پوری کی، ٹریننگ کرنے کے بعد میں لاہور میں میری پوسٹنگ ہو گئی، وہاں پر 15 لال سر کے اندر۔ یہ کون سا سال ہے؟ یہ سر یہ 65 کی بات کر رہا ہوں، 65 سے؟ ہاں 64 میں جو ہے نا ٹریننگ ہوئی میرے، ایک سال کی ٹریننگ ہوئی، ٹریننگ کرنے کے بعد ہم آ گئے ادھر، اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ جنگ کے اندر شامل ہو گئے، بہت کم دنوں کے اندر ہی شامل ہو گئے، اور وہ جذبہ جہاد پھر شروع ہو گیا، پاکستان زندہ باد، نعرے تکبیر زندہ، مطلب وہ نعرے لگاتے رہے، پھر وہ آگے چلتے نہ شروع کر دیا۔ تو مطلب پاکستان کی فوج جو ہے نا سر، ڈسپلن وائز ویسے بھی ٹریننگ وائز۔ فیملی کا کیسا ریسپانس تھا سر؟ فیملی کا کیسا؟ فیملی کا یہ تھا کہ فیملی خوش نہیں تھی، اس نے کہا کہ یہ نازک سا آدمی ہے، یہ کیسے کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ آ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں آؤں گا، بس اللہ نے پاور دے دی۔ اور جب فتح کے بعد آپ واپس آئے سر، انہوں نے بہت میری عزت کی، بڑی عزت، پورے وہ جو ہے نا، میں ٹانڈو جام کا رہنے والوں، پیدائش میرے بچے بھی یہاں پہ ٹانڈو جام میں پیدا ہوئے، تو یہ جو انہوں نے جو میرے عزیز و کارب چچا وغیرہ یہ وہ سب ایسے دوڑ کے آ رہے تھے کہ بابو آیا، یہ آج فوج سے پاکستان کی جنگ لڑ کے آیا ہے، اور وہ ٹینک بھی ہٹ ہو گیا تھا سر میرا، تو کسی لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، ایسی بھی ہوئی بات ہے۔ تو پھر وہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل بازو ہاتھ پہ دیکھنے لگے، تو ٹھیک ہے، یہ تھا۔ ماشاء اللہ۔ برسر صاحب، اس میں پورے سیناریو میں ہمارا جو ڈیفینس ہے وہ تو ماشاء اللہ بہت مضبوط ہے، ہمارے جو فوج ہے، پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی اس کا اس وقت کا رول کیا تھا، خاص طور پہ جو فرنٹ پیج کے اس وقت کے؟
لیڈرز تھے. سر یہ ہمارے لیے خوش قسمتی رہی ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ انڈیا نے لڑائی کا شروعات کی ہے تو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہی ہے شروع سے لے کے. ٹھیک ہے, تو یہی ہمارے ملک کا مزہ ہے. بیسیکلی پاکستان کا جو وجود میں آج تک رہ رہا ہے, انڈیا کے لیے یہ ناقابل برداشت بات ہے کہ پاکستان کیسے رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو ہاتھی سمجھتا ہے اور ہمیں جو ہے نا بالکل چھوٹا مچھر یا مکھی کے حساب سے سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس طرح, جس طرح ویسے ہم اس کو مکھی بنا دیتے ہیں, الٹا. حقیقت یہ ہوئی ہے, دیکھو ہم نے کارگل میں اپنی جوانی کے جوہر دکھائے ان کو, ہم نے 65 میں جوہر دکھائے ان کو, ہم آگے بھی کہتے ہیں یہ 2019 میں جو ہوا تھا انہوں میں بھی ہم نے ان کو ہم نے جوہر دکھائے. ہم تو تیار رہتے ہیں ہمیشہ, اور وہ بلکہ سوچ کے آتے ہیں کہ بھائی جو کہتے ہیں نا قدم پھونک کے رکھتے ہیں وہ لوگ. تو ہماری قیادت پولیٹیکل, ہماری سول سوسائٹی, ٹھیک ہے, اس میں سارے سیکٹرز, ایڈوکیٹس ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گئے, انجینئرس ہو گئے, اور جو لیب مین ہے, لیبر ہے, وہ سارے مس کے ہر کوئی جنگ کے لیے تیار ہوتا تھا. ہمیں تو وہ دن بھی یاد ہے کہ مس کے وہ پہلے NCC ہوتی تھی کہ ان کو اسکولوں میں ٹریننگ دیتے تھے کہ جسٹ ان کیس کہ اگر کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے تو, کیونکہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا پڑا ہے. ہم انڈیا کی آنکھوں میں کل بھی کھٹکتے تھے, آج بھی کھٹکتے ہیں, اور آئندہ بھی کھٹکیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارا رہنا ہی انڈیا کی ناکامی ہے, انڈیا کا موت ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ دادا بھائی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان میں حکومت بننے جا رہی ہے, انہوں نے کنٹرول تو کر لیا, ٹیک اوور بھی کر لیا, جو پنجشیر جو بھی علاقے تھے چلے لیے. اب آپ ایک لیڈنگ پاکستان کے بزنس مین بھی ہیں, اکانومی آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. ملک رن کرنا آسان ہے یا یہ بہت مشکل کام ہے؟ لیکن جیسے جنرل صاحب نے کہا, ان میں سے کافی لوگ تو ایسے ہیں جو پہلے بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں, تو ان کو کچھ آئیڈیا تو ہے. دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے گورننس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنس آف اکنامی ان کی. اس وقت وہ ایکسٹریم پریشر میں ان کی اکنامی ہے. آپ نے ان کے $10 بلین فریز کر دیے ہیں, ان کے پاس تنخواہ دینے کو نہیں ہے, ان کے پاس ٹریڈ کو نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کا کرائسس ہے. اس وقت اگر آپ ان سے کہو گے کہ یار ڈو مور, ان کو کرنا چاہیے, یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, آل انکلوسیو جو دوحہ کے ایگریمنٹ ہے اس کو کرنا چاہیے. بٹ آپ کو ایک بات ریلائز بھی کرنی چاہیے کہ ویسٹ کا اگر آپ کلچر ان پہ آپ انفورس کرو گے اور بولو گے کہ اس کو امیجیٹلی کرو, تو دیکھو ڈیموکریسی از این آرٹ آف لیونگ آف این ایجوکیٹڈ سوسائٹی. وہ شاید فوری ہر چیز کو نہ کر سکیں, بٹ اس وقت آپ کو ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. اگر آپ کو ان کی اکنامک ڈیپریویشن کر دیں گے تو ان کے پاس پھر کوئی ریزورٹ نہیں بچے گا. وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا, آپ ان کو وال پہ پش کر دیں گے اور بولیں گے ڈو مور, تو بھائی 85,000 شہادتیں تو ہم نے لی ہیں اور ابھی بھی ہمیں کہتے ہیں ڈو مور. تو ڈو مور از اے ٹمورو دیٹ نیور کمز. تو اس وقت ورلڈ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہیومینیٹیرین ایڈز ان کو دے. ان کو دیکھیں, ان کو ریکگنائز تو آپ نے دوحہ ایگریمنٹ میں کر ہی لیا ایز میجر پارٹنر. اب فارمل ایک ریکگنیشن دینے کے لیے آپ ان کو اتنا پش کرتے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا, ہسٹری از ایویڈنٹ. وہ پاپی گرو کریں گے, چیزیں کریں گے, پھر منشیات, اور وہ ایک دوسری طرف بات نکل جائے گی. تو اس وقت جو سب سے بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں پورے دنیا کو اس وقت ایڈریس کرنا چاہیے کہ ان کی اکنامک کنڈیشن کو اس وقت اٹھانے کی سخت ضرورت ہے. اس پورے ایپیسوڈ میں پاکستان کا رول کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا ہمیشہ پورے خطے میں اور پوری دنیا میں ایک پیس میکر کا رول رہا, اور اس کے لیے ہم نے سفرنگ بھی سب سے زیادہ لی ہے. واحد ملک ہے جس نے 152 بلین اس وار میں ہمارا نقصان ہوا, $152 بلین, 80,000 ہماری قربانیاں ہو گئی ہیں. پھر بھی پاکستان اپنا ثالثی کا کردار ہمیشہ پلے کرتا ہے. ابھی بھی دیکھیں ان نے ہمارے جو ہے جنرل صاحب کو وہاں پہ دعوت پہ بلایا, انوائٹ کیا کہ آپ آئیں, تو ہم بارڈر سیکورٹی فیسیلیٹیٹ کا, بارڈر سیکورٹی ایشوز تھے, دوسرے تھے افغان کے یہ جو ٹریڈ کے ایشوز تھے, تو یہ سارے ان معاملات پہ تو ہمارا تو ہمیشہ رول یہ رہا, اور ہم ہمیشہ سے ورلڈ پاورز, نیٹو, ان سب کو کہتے رہے کہ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. آج کیا ہوا, بیٹھ کے ڈائلاگ پہ ہی بات آئی نا 20 سال کی وار کے بعد. تو اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے گورننس کے ساتھ ساتھ, گورننس تو تب آئے گی جب ان کے پاس کھانے پینے کو اور ملک چلانے کو پیسہ ہوگا. سو دا ورلڈ شوڈ ناؤ اسٹیپ فارورڈ. چائنا کیا دیکھ رہے ہیں؟ چائنا کا میں رول جمپ کرے گا. چائنا دیکھیں, میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ویٹ اینڈ سی اب بہت ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کی حکومت بنی جائے گی 1 یا 2 دن کے اندر, کچھ پلس یا مائنس بھی ہوں, بٹ اب ہمارے کو اپنا ویژن کو انلارج کرنا ہے. ہم اپنے نیرو ویژن سے ان کو کانسٹنٹلی اگر ہم ان کو دباتے رہیں گے تو پھر مشکل ہوگا. چائنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مدد کرے گا. سر یور ٹیک آن اٹ.
سر میرا یہ خیال ہے کہ چائنا تو بالکل ہی ان کی 100% مدد کرے گا، کیونکہ چائنا ان کو پیسے نہیں دے گا لیکن ٹیکنیکل سروسز ضرور پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل سروسز مراد یہ ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر روڈ میپ جو ہے وہ ضرور بنوائے گا، کیونکہ یہ جتنا بھی خطہ ہے نا سینٹرل ایشین کنٹریز، دے آر مس کے جو انرجی ریسورس ہیں وہ رچ ہے کافی، وہاں پہ منرلس ہیں اور بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، گولڈ ہے، کافی ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو چائنا یہ روڈ میپ مس کے کرے گا، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا. ٹرکی بھی ان کو اسسٹنس کرے گا. جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کا سوال کیا تھا، دیکھیں گورنمنٹ چلانا اٹس ناٹ آرٹ. ٹھیک ہے، پاکستان ان کے ساتھ ہے، ہاں پاکستان اس کے ساتھ ہے، دوسری دنیا کے چائنا ان کے ساتھ ہے، ٹرکی ان کے ساتھ ہے. دے کین پرووائڈ اسسٹنس، ان کو رہنمائی ہو سکتی ہے ان چیزوں پہ. اس وقت جو میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل طالبان کو اپنی گورنمنٹ فارم کرنی چاہیے، اناؤنس کر دینا چاہیے. اناؤنس کریں. جب گورنمنٹ اناؤنس ہوگی تو کیا ہوگا، بندوں کی ریسپانسبلٹیز ڈال دیں گے. آپ نے اکانومی کو دیکھنا ہے، آپ نے ہیلتھ کو دیکھنا ہے، آپ نے ایجوکیشن کو دیکھنا ہے، آپ نے فارن پالیسی کو دیکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں، ایک میکینزم جب ڈیولپ ہو جائے گا تو سلولی اینڈ گریجولی اوور نائٹ نہیں ہوگا، ڈیولپ ہو جائے گا. پرابلم بالکل ہوگا سر. اگر دیکھیں وہ سیریس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، دنیا ان کی مدد کرنے آئے گی. دنیا چاہتی ہے کہ یہ پیسفل رہیں. اگر یہ پیسفل نہیں بھی رہیں گے تو وہ پرابلم دنیا کے لیے ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں سر. کیپٹن راؤ قمر علی صاحب، ہم تو آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جگا کے رکھے سر. یہ ٹک ٹاک اور یہ وہ آگے پیچھے جس قوم میں لگ گئی ہے اس کو چھوڑ دیں. برائے مہربانی اس ملک کی دیکھ بھال کے لیے اپنے آپ کو ٹرینڈ کریں. NCC پہلے چلتی تھی سر یہاں کالجوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ابھی وہ کالج کے دور میں ہم نے تھی نا، تو یہ دوبارہ شروع کر دیں. ملک کو ٹرینڈ کریں، لڑکیاں بھی آئیں، لڑکے بھی آئیں اور ٹرینڈ ہو جائیں. ایسا ہو جائے کہ دوبارہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ یار یہ شروع ہو گئے دوبارہ، یہ دوبارہ جو جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. گھبرا جاتے ہیں، عوام کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس کام کو چھوڑ دیں اور اس پابندی لگائیں. سر گورنمنٹ جب تک اس کے اندر ہاتھ نہیں. میسج فار نیشن. میرا میسج یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اداروں کی عزت کرنی چاہیے، ان سے دل و جان سے پیار کرنا چاہیے. پاکستان فوج جو ہمارے لیے دنوں رات بارڈر پہ کھڑی رہتی تو ان کے لیے ہمیشہ دعاگو ہونا چاہیے. اور ہر کوئی ادارہ جو ہے اپنے انسٹیٹیوشنل لمٹس میں رہے، یہ بھی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور اپنے آپ کو تعلیم سے جو ہے نا انلائٹن کریں تاکہ اپنے ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. رائٹ سر، عوام کے لیے میسج، اس کے بعد دشمن کے لیے بھی میسج. عوام کے لیے میسج یہ کہ دیکھیں ہمارا فرض بنتا ہے مناش القوم کہ ہم سب اپنا اپنا رول پلے کریں. ہم سب امبیسڈرز ہیں اپنے ملک کے. یہ نہیں ہے کہ صرف فوج نے لڑنا ہے، ہم سب نے فوج کی مدد کرنی ہے، اس ملک کی مدد کرنی ہے. تو ہم سب لوگ اپنا اپنا اگر پارٹ پلے کرتے رہیں گے، سب سیکٹ آف اکانومی اور لوگ اس ملک کے اگر اپنا رول پلے کریں گے اور امبیسڈر بنیں گے تو یہ ملک ایسے بھی عظیم ہے اور میں نہیں دیکھتا کہ اس کو کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک ہے جو روک سکتا ہے. تو ہمیں اس ملک کے لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. دشمن کے لیے یہ کہ the tea is always ready for you. Yes. If you want, we will serve you hot. صاحب آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر عمران مٹانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر راؤ کیپٹن راؤ قمر علی صاحب جو آپ 65 کے ہیرو ہیں، آپ کا بہت شکریہ. جنرل طلعت مسعود صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. جس طرح سے ہمارے بھائی نے کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے اور وہ جا رہا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو میں ان کی آگ بجھانے جا رہا ہوں. تو فرمایا گیا کہ جناب آپ کے ایک قطرے سے کیا ہوگا، وہ تو آگ اتنی بڑی ہے کہ وہ آسمان سے جو ہے وہ مل رہی ہے. اس نے کہا میں اپنا کام کر رہا ہوں، اٹ از مائی ریسپانسبلٹی ٹو ڈو اٹ. میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، ایک قطرہ پھینک رہا ہوں. اگر سارے ہی ایک ایک قطرہ لے آئیں گے تو آگ بجھ جائے گی. تو جب تک ہم سارے، ہماری ڈیفینس بہت مضبوط ہے، لیکن جب تک ہم ایز اے نیشن اپنی اس ڈیفینس کا، اس فوج کا ساتھ نہیں دیں گے،
تب تک ہماری ویکنیسز، ہماری کمزوریاں دشمن پکڑتا رہے گا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.